ہمارے یہاں نائی کی دکان پہ بیٹھ کے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے, آرمی چیف کو کیا کرنا چاہیے, اور یہ چیز امریکہ کی سازش ہے, یہ چیز اسرائیل کی سازش ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز امریکہ کی, یہ انڈیا کی, یہ اسرائیل کی سازش ہے. سب پتہ ہے ہمیں سازش ہے, پتہ ہونے کے بعد کر پھر بھی کچھ نہیں رہا. مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن جب شادی کے اندر ہم بیٹھ کے فضول سے ٹائم پہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہوں گے نا, میں یہ بتا رہا ہوں گا مجھے آرمی چیف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا. تو لوط علیہ السلام کے انتہائی بے بسی کے عالم کے جو الفاظ تھے نا, وہ تھے الیس منکم رجل الرشید, تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے پوری قوم کے اندر جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ یار یہ میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام کو اس وقت خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, اور آپ اپنے جو ایمان والے ہیں ان کو لے کے صبح اس بستی سے نکل جائیں, ہم نے آپ کی تمام بستی کو تباہ اور برباد کر دینا. پوائنٹ موسی بھائی آپ کے سوال سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچ مچ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر سچ مچ ہمارے یہاں کے سیاست دانوں نے یا ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس کو ایک پلانڈ ایکٹیویٹی کے طور پہ قانون کا حصہ بنایا ہے, تو یہ آیت اسی بے بسی والی فیلنگز کے ساتھ اس جگہ پہ سیٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے بل. ایکچوئل پاس ہونا چاہیے تھا انٹرسیکس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اب لوگوں کو یہ بات ابھی تک ہم نے جیسے کہ بتایا کہ پتہ نہیں چل رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے اور انٹرسیکس کیا ہے. اب اس میں چور دروازہ بنا کے اور اس کے ذریعے گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زبردست, چور دروازہ بنا. میں آپ کی بات کو یہاں ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے سٹارٹ کروں گا. اصل چیز یہ ہے کہ جو ایشو عوام اٹھا رہی ہے کسی کے بھی کہنے پہ, جو لوگ سمجھدار ہیں جو اس بات کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا پرابلم ہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ایک باقاعدہ قانون ہو. آپ سرچ کیجئے گا, گوگل کیجئے گا, اس کی ڈسکرپشن میں جائیے گا, کیا اتنے انگریزی سے نابلد تو نہیں ہے نا ہماری کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے. تو بیسیکلی قانون کے اندر یہ صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے, سارے قوانین کے اندر لوپ ہولز رکھے جاتے ہیں. قانون بنانے والے اپنے لیے بھاگنے کے رستے ضرور رکھتے ہیں. اگر انٹرسیکس کے نام سے یا خواجہ سرا کے نام سے یہ بل منظور ہوتا نا, تو جو ٹرانسجینڈر, جو بیسیکلی وہ LGBTQ والے جو لوگ ہیں جو یہاں پہ کسی کہتے ہیں نا یہودی سازش ہو رہی ہے, جو وہ بیسیکلی یہاں پہ انفورس کرتے رہتے ہیں چیزیں, تو ان کو چور دروازہ نہیں ملتا اگر ٹرانسجینڈر کے نام سے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک مخلوق کے لیے ہوتی جو آلریڈی ڈسکرائبڈ مخلوق ہے, اور ان کے بارے میں سب کو پتہ بھی ہے, اور ان سے ہم اپنی ساری زندگیوں میں ڈیل بھی کرتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب ٹرانسجینڈر کے نام سے ہوا نا, تو انٹرسیکس تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹرانسجینڈرز کو وہ چور دروازہ مل گیا جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں. لیکن بنانے والوں کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا شدید رد عمل آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, ٹرانسجینڈر جو لوگ ہیں ان کو یہ چور دروازہ مل گیا. اصل میں تو چور دروازہ ملا یہ آپ کی وہ جو تنظیم ہے اس دنیا کے اندر جو کام کر رہی ہے LGBTQ کے نام سے, اور وہ بڑے مخصوص ایک انداز کے اندر کام کر رہی ہے. اب اس سینیریو کے اندر ہم جس چیز سے واقف ہو سکتے تھے اس چیز سے واقف ہو گئے, کیونکہ یہ چیز ایک بڑے پیمانے پہ ہمارے سامنے آ گئی, بل کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی. ایسا ہی. اب ایک کام ہو رہا ہے چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ کام ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب اس کے لیے کیا ہمارے اداروں کے اندر اس پہ بات ہونی چاہیے. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں دنیاوی اور ہمارے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ دینی, کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کو جو ہے نا بتاتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں. آج بھی آپ اس بات کو نوٹ کریں گے میری کہ بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو انسان اپنی بلوغت کے بعد استعمال کرتا ہے, شادی کے بعد استعمال کرتا ہے, ہم بچوں کے سامنے اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے. تو یہ بھی کچھ اسی طریقے کے ٹاپکس ہیں. LGBTQ جو ہے وہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت. اور جیسا کہ میں نے, اگر آپ کو معلوم ہو کہ میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا جس پہ میں نے نیٹ فلکس کو بتایا تھا کہ یہ وہ تنظیم ہے جو باقاعدہ پروپیگیٹ کر رہی ہے اور ہماری نسل کو خراب کر رہی ہے. زبردست. تو اس میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہو, اور کیا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ہمارے مدارس کے اندر, ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, اور اس کے اوپر کونسلنگ ہونی چاہیے باقاعدہ کہ اس کو سمجھایا جائے, ہماری نسل کو بتایا جائے کہ یہ ایکچولی یہ پنگا ہے کیا.
تاکہ وہ جب ٹرانسجینڈر ایک والی بات کبھی بھی زندگی میں کسی کے سامنے آئے نا تو وہ اس کو فوراً پکڑ لے کہ یار یہ وہ چور دروازہ تھا جس کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر اس کو آفیشلی گھسانے کی کوشش کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں محسن صاحب، ایسا ہے کہ بڑی تھوڑی سی عجیب و غریب سی بات ہے. کھچڑی بنا دی ہے سر. نہیں، کھچڑی کا مسئلہ وہ تو ہے، کھچڑی تو ہے، لیکن جو میں عجیب و غریب سی کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال اس وقت یہ ہے اوور آل من حیث القوم، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کام خود کے کرنے کے ہیں نا ان کو بھی دعاؤں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. بیسیکلی کسی بھی کام کے ہونے کے مذہبی طور پہ دو رستے ہوتے ہیں. ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ پین اٹھایا اور اس کے بعد اس پین سے میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو جو میں یہ کرنے لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں حل کر دے. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی تمام ریسورسز کو، تمام دنیاوی معاملات کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کام میں اپنا مکمل 100% دینا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا کہ میرا یہ مسئلہ عمدہ طریقے سے حل ہو جائے. یہ ہے ایک پیٹرن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دیا. ٹھیک ہے، کہ پہلے اونٹ باندھو اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. جن لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی یقیناً کبھی نہ کبھی گزری ہوگی تو وہ بہرحال اس کے اندر ہم ابھی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. پہلے اونٹ باندھو اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. خالی اونٹ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے نہیں ہے بھائی کہ تمہاری اونٹوں کی چوکیداری کرے گا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے جمعوں میں، ہماری عید کی نمازوں میں، ہماری تراویح کے بعد آخری خطبہ جو اختتام ہوتا ہے اس کے اندر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فلاں ملک کو تباہ کر دے، فلاں ملک کو برباد کر دے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے اپنے حصے کے کام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے فرشتوں کو بھیجے گا جاؤ فلانی یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اوپر آسمان پہ آ کے میزائل انڈسٹری لگاؤ، سارے ریسورسز پورے کر کے میزائل بناؤ اور وہاں سے دشمن ملکوں پہ گراتے رہو جو پاکستان کے، ہندوستان کے دشمن ملک ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. یہ کام کرنا ہی ہمیں ہے. ہم خود لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے، ہمارا بچہ پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں ہے، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر چیٹنگ کا نظام ہے، کوالٹی پروڈکٹ ہم پیدا نہیں کر رہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ خالی دعاؤں سے جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو مکمل کر دے، پورا کر دے. اب یہاں پہ جو یہ بات ساری نکلی کہاں سے، یہ ریئیکشن بیسیکلی تھا جو نکلا، یہ بیسیکلی محسن بھائی ریئیکشن نکلا کہاں سے کہ آپ تو اس سازش کی بات کر رہے ہو جو ایک ڈھکی چھپی تنظیم ہے، اس طرح کی دسیوں تنظیمیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے. ہمارے یہاں نائی کی دکان پہ بیٹھ کے سالہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ سوری فار دی بیڈ ورڈنگ، ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے، آرمی چیف کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ چیز امریکہ کی سازش ہے، یہ چیز اسرائیل کی سازش ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز امریکہ کی، یہ انڈیا کی، یہ اسرائیل کی سازش ہے. سب پتہ ہے ہمیں سازش ہے، پتہ ہونے کے بعد کر پھر بھی کچھ نہیں رہا. مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن جب شادی کے اندر ہم بیٹھ کے فضول سے ٹائم پہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہوں گے نا، میں یہ بتا رہا ہوں گا مجھے آرمی چیف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. یار کیا عجیب بےہودگی ہے. اور اپنا روڈ کہاں سے کراس کرنا ہے، دوسروں کے گھروں کے گیٹ کے آگے گاڑی کھڑی نہیں کرنی، کچرا نہیں پھینکنا. ٹھیک ہے، کیسے رانگ وے نہیں جانا، سگنل پہ رکنا ہے، کچرا زمین پہ نہیں ڈالنا. اپنی سویلائزیشن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. بہرحال یہ بھی ریئیکشن تھا محسن بھائی جو نکل گیا. اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے کام نہیں کر رہے اس کے بعد یہ ایک تنظیم LGBTQ تھوڑی ہے، ڈھکی چھپی تنظیم، فری میسن ہے آپ کی. ٹھیک ہے، آپ کی وہ کیا کہلاتا ہے، ایلومیناٹیز ہیں. یہ تو ابھی سے تھوڑی کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت پہلی مرتبہ کی تھی اور ہجرت کے بعد جب مدینے آئے تھے، مدینے میں 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال جو کام کیے تھے وہ یہ کام تھے کہ وہ ان کو لے کر چلے جاتے تھے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دونوں کو انہوں نے معاہدے دیے کہ بھائی معاہدے کر لو، مسلمان ہو جاتے، بہت اچھی بات ہے. بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے تھے، جتنے انصار صحابہ ہیں یا یہودی تھے یا عیسائی تھے. جو نہیں ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا ٹائم ہے بھائی، یا تو اپنے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ جیسے بنو قریظہ تھے، یا پھر مدینے سے رخصت کر جاؤ. بنو قریظہ نے بدعہدی کی، غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا. یہ بات یہاں پہ پیک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو یہاں سے جتنے یہودی سازشی لوگ نکلے تھے یہ سارے کے سارے جا کے خیبر کے اندر آباد ہو گئے تھے. خیبر قلعہ ہے. اب وہ سارے کے سارے یہودی اسرائیل کے اندر آباد ہیں. تو ان کا تو کام اس وقت 1400 سال پہلے سے سازش کرنا تھا بھائی.
آپ کو پتہ ہے سازش ہو رہی ہے، آپ پھر بیٹھے ہوئے کٹورا لے کے انہی لوگوں کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہو. یہ میں کر رہا ہوں نا، یہ آپ جس میں کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ کون سا عبدالستار نے بنایا تھا؟ ہاں یہ جس کیمرے میں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ آپ پین میرے ہاتھ میں، پکاسو اس کا نام ہے، یہ کون سا ہمارا اسلم صاحب کے یہاں جو ہے نا وہ امامت کراتا تھا فیکٹری کے اندر. ہم ساری چیزیں پھر بھی انہی کی استعمال کر رہے ہیں. تو بھائی آپ اس حساب سے تیار ہوں، میں اس حساب سے تیار ہوں، ہم اپنی اولاد کو اس حساب سے تیار کریں کہ ہم کچھ لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر آئیں، ہم اپنے کاموں کے اوپر جائیں. باقی وہ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، وہ ہماری تنظیموں کا کام ہے کہ وہ ان سے نمٹیں، وہ آپ کا میرا کام نہیں ہے. آپ کا میرا کام اپنا بچاؤ کرنا ہے. آپ کا میرا کام یہ ہے کہ میں جس فیلڈ کے اندر ہوں اس میں وہ پروڈکٹ استعمال نہ کروں جو باہر کا ہے. آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں آپ اس میں وہ پروڈکٹ استعمال نہ کریں. باقی تنظیموں کو کیا کرنا ہے، وہ ملک کی تنظیمیں جو ہے نا وہ دیکھیں گی کہ کوئی چھپی بھی خفیہ تنظیم کام کر رہی ہے تو وہ ہمارے یہاں بھی جس تنظیم کا کام ہے نا اس خفیہ تنظیم کو بے نقاب کرنا، وہ ہمارے یہاں کی خفیہ کرے گی. وہاں کی فوج آئے گی تو میں اور آپ جائیں گے لڑنے کے لیے؟ نہیں بھائی، ہماری فوج جائے گی. وہاں کے مولوی آئیں گے تو ہماری مولوی جائیں گے، وہاں کے ایجوکیشنسٹ آئیں گے تو ہمارے ایجوکیشنسٹ جائیں گے. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں جیسے آپ نے بولا کہ تنظیم اگر وہاں سے کوئی خفیہ کر رہی ہے تو ہماری بھی خفیہ تنظیم کرے گی. اب ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہونا نا سر. لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کام بہت چھپ کے کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ آپ کے گھروں کے اندر یہ چیز پہنچا دی گئی ہے، لیکن تنظیمیں اس میں کیا کر رہی ہیں اس کا بھی کوئی کردار نہیں ہے سر. نظر نہیں آ رہا وہ چیز جو جیسے آپ کہہ رہے ہو تنظیموں کو کرنا چاہیے، تو تنظیموں کا کردار پھر نظر آئے، وہ نظر محسن بھائی نہیں آ رہا. بہت زبردست آپ نے بات کی. شاید میں سوال کے اصل رخ سے ہٹ گیا تھا. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے یا ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ واپس اس ٹریک کے اوپر لے آئے. میں نے جو بیان کیا بیسیکلی وہ تو تھا فارمولہ یہ تھا کہ بھائی ہر بندے کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو جس فیلڈ کا ہے وہی منہ دے. ہمارے کرکٹرز کو منہ دیتے ہیں نا، ہمارے سویپرز نہیں جاتے میدان کے اندر کھیلنے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. آپ کا جو سوال تھا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں جناب یہ اس طور پہ ہو رہا ہے سارا کام اور ہماری اگلی جنریشن اس طور پہ خراب ہو سکتی ہے، تو بھائی پھر اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تو میں اور آپ اویئرنیس پروگرام چلا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لوگوں کے اندر جن کو عورت بننے کا شوق ہے ان کے اندر مردانگی پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس وقت بھی ہم چینل کے ذریعے سے کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اسامہ بھائی یہ بات تو ہمارے کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک چیز کا علم اگر ہمیں ہو گیا تو اب ہمیں خود محتاط ہونا چاہیے اور اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی چاہیے اور ایک میسیج اسپریڈ کرنا چاہیے، جو کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اس وقت بھی وہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ جاتا رہے گا ہمارے پلیٹ فارم سے. اللہ سے یہ سے امید ہے. اچھا اس میں ایک بات پہ آ جاتے ہیں کہ ابھی تک عوام کو جو خدشہ نظر آ رہا ہے اس میں، یہ تو ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ بات کری ہے کہ اس میں کیا کیا پیچیدگیاں آگے ہو سکتی ہیں اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. بہت تفصیلی بات ہو جائے گی، اس لیے ہم نے اس کو چھیڑا نہیں. اچھا ایک مدعا ہے جس کے اوپر عوام بہت زیادہ رد عمل دکھا رہی ہے، وہ مدعا یہ لوتی فیل. عوام جو ہے نا سر، یہاں پہ ان کا عوام کا جو یوں سمجھے سوئی آگے اٹک رہی ہے نا، وہ یہاں اٹک رہی ہے کہ تم نے اس کے اندر اینی پرسن کر دیا. کوئی بھی بندہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ بات کہے گا کہ میں عورت ہوں، اور کوئی جو ہے وہ خاتون جا کے بول دیں گی میں مرد ہوں. اب اس طریقے سے تو جو آئندہ آنے والے سالوں میں وقتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو 20 سال سے اس چیز کو ابزرو کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کے لیے چیزیں نارملائز ہو جائیں گی، اور پھر وہ جب 10-15 سال بعد 25 سال کی عمر میں 30 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ سے سر پہ جا کے کھڑا ہوگا بھائی میں تو لڑکے کو پسند کرتا ہوں یا میں تو لڑکی کو پسند کرتی ہوں. وہ اس طریقے کے معاملات ہم آگے فیس کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے مذہبی روح سے اگر ہم دیکھیں اور دنیاوی روح سے اگر ہم دیکھیں؟ اچھا محسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت ایک ایسا نقطہ اٹھا دیا ہے کہ جو سب سے زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے بھی ایکچولی. بالکل. کیونکہ اگر بنانے والوں نے، میں اللہ نہ کرے کہ کسی کے ذہن میں ایسی چیز ہو، لیکن اگر بنانے والوں نے یہ کام یہ سوچ کے کیا ہے کہ لڑکے کو لڑکے کے ساتھ لیسبین ہونے کی، لڑکی کو لڑکی کے ساتھ لیسبین ہونے کی، یا قوم لوط والا فعل جو مرد کی مرد کے ساتھ سیکجول ایکٹیویٹی ہے اور عورت کی عورت کے ساتھ سیکجول ایکٹیویٹی ہے،
اگر واقعی بنانے والوں نے یہ سوچ کے اور ایک پلان ایکٹیویٹی کی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس قوم کے اس خطے کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سورہ ہود کے اندر 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر پورا ایک چیپٹر ایک رکوع کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ پھر بعد میں سورۃ العنکبوت کے اندر بھی ہے، ایک آدھ مقام پہ اور بھی ہے. اس کے اندر ایک لائن ہے جو لائن انتہائی بے بسی کی لائن ہے جو لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے. وہ لائن کیا ہے محسن بھائی؟ سورہ ہود 12واں سپارہ غالباً 5واں یا 6واں رکوع ہوگا، آدھے سے ایک رکوع پہلے. الیس منکم رجل الرشید، کہ تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے. ہوا کیا تھا واقعہ کہ جب قوم لوط جو ہے وہ لڑکوں کی شوقین تھی، لڑکوں کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشن شپ رکھنے کی ان کے مرد شوقین تھے. لازماً یہ ٹاپک ایسا ہے تو ہمیں اس میں بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ مذہب کی تعلیم یہی کہتا ہے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے اس قسم کی بات. بالکل صحیح بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کی عورتیں بڑی دلیر تھیں ہر طرح کے سوال کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے. تو یہ کوئی بےہودگی والی بات نہیں ہے، ہم قرآن اور حدیث کے اسپیکٹ سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے بھیجے جن کو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے کے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا تھا اور اس بستی کو تباہ کرنا تھا. اچھا، روایات کے حساب سے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں دماغ میں انسان کو معلوم ہونی چاہیے ایز اے مسلم. اس کا کنسرن اس چیز سے نہیں ہے، لیکن لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے. روایات کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کو کسی دوسرے علاقے کے اندر ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا. تو لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو لوط علیہ السلام کا رنگ سیاہ پڑ گیا. کیا مطلب ہے؟ سچ مچ میں کالے نہیں ہو گئے تھے، مطلب یہ کہ وہ انسان زچ ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو میری بڑی آزمائش ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا پتہ تھا کہ میری قوم جو ہے لڑکوں کی شوقین ہے، اور یہ خوبصورت خوبصورت لڑکے ہیں، لازماً اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، بڑی پیاری سی شکل میں آئے ہوں گے. تو پھر ہوا یہ کہ لوط علیہ السلام نے بڑا ان کو روکنے کی کوشش کی، اور قوم امت جو ہے وہ ان کے دروازے پہ آ گئی، دروازے توڑنے پیٹنے لگی. اس وقت کے حساب سے سینیریو کیا ہوگا آپ بھی سوچ سکتے ہیں. بڑا مزیدار رکوع ہے، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے سورہ ہود کے اندر 12ویں سپارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی آپ ویژولائز کریں گے، آپ محسوس کریں گے فلم کی طرح یہ منظر چل رہا ہے. تو لوط علیہ السلام کے انتہائی بے بسی کے عالم کے جو الفاظ تھے نا، وہ تھے الیس منکم رجل الرشید، تمہارے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے پوری قوم کے اندر جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ یار یہ میرے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام کو اس وقت خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور آپ اپنے جو ایمان والے ہیں ان کو لے کے صبح اس بستی سے نکل جائیں، ہم نے آپ کی تمام بستی کو تباہ اور برباد کر دینا. پوائنٹ موصف بھائی آپ کے سوال سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچ مچ اللہ معاف کرے اگر سچ مچ ہمارے یہاں کے سیاستدانوں نے یا ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس کو ایک پلان ایکٹیویٹی کے طور پہ قانون کا حصہ بنایا ہے، تو یہ آیت اسی بے بسی والی فیلنگز کے ساتھ اس جگہ پہ سیٹ ہوتی ہے. اگر یہ نادانستگی میں ہو گیا ہے، کم علمی کی بنیاد پہ ہو گیا ہے، اور ٹرانسجنڈر ویسی چیز نہیں ہے جیسا میں سمجھتا ہوں، بلکہ ایکچولی ٹرانسجنڈر کا مطلب فزیکلی ڈیفیکٹڈ شخصیت ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ سوچ کے کیا گیا ہے کہ لواطت والی بےہودگی عام ہو، لیسبین والی ایکٹیویٹیز کو اگلے 20-30 سال کے اندر لوگ ایکسیپٹ کر لیں اور وہ چیز بے حیائی بےہودگی عام ہو جائے، تو آپ سوچیے گا کہ ہمارا خاتمہ قوم لوط کے ساتھ ہوگا اور ہمارے اوپر عذابی کیفیات رہیں گی. اچھا، ایک چیز اور بتا دوں کہ ایک بڑا غلط گمان ہے کہ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. نہیں بھائی، آ سکتا ہے. ایک بہت غلط کانسیپٹ عوام نے لے لیا ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا. امت محمدیہ کے اوپر اجتماعی عذاب آنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بری کر دیا ہے. اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا، لیکن پارشل عذاب آ سکتے ہیں. ابھی جو سیلاب آیا اس میں ساری امت مسلمہ نہیں ڈوبی، ایک چند مخصوص علاقے ڈوب گئے، تو یہ عذابی کیفیت سمجھی جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ عذاب مکمل طور پہ امت محمدیہ سے ختم ہوا ہے اجتماعی صورت میں، لیکن انفرادی صورت میں جہاں کوئی غلط عمل، فرض کریں پاکستان میں یہ غلط عمل رائج ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا کسی بھی شکل میں، وہ ٹڈی دل کی شکل میں بھی آتے ہیں عذاب، بالکل پچھلے 2 سالوں کے اندر آپ لوگ قحط کا شکار رہے ہیں، وہ انفلیشن کی شکل میں چل رہا ہے مستقل پاکستان کے اندر، وہ خراب حکمران اور خراب عوام اور خراب پریکٹسز کی شکل میں چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انگارے ہی برسیں یا پانی میں ہی ڈبو دیا جائے فرعون کی طرح، یا بستیاں الٹ دی جائیں یا پتھر نازل ہوں، یہ سب عذابی کیفیات ہیں۔ کرونا آیا تھا، یہ بھی عذابی کیفیت ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرو وہ آپ کا مسئلہ ہے، چونکہ آج کل دنیا ریسورسز کے اوپر چلتی ہے، اسباب کے اوپر چلتی ہے، ہم ہر چیز کی انڈرسٹینڈنگ کو لے لیتے ہیں سائنس کے حساب سے، ہم اس کو عذابی کیفیت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اگر فرعون کے زمانے میں بھی سائنس اتنی اسٹرانگ ہوتی تو کوئی نہ کوئی لاجک تو ضرور نکال لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لاجیکل کام نہیں کرتے، دنیا کو دنیا کے طریقے سے ہی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو محسن بھائی اگر ایسا ہے جیسے آپ نے سوال کیا اور یہ دانستہ ہوا ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے صرف ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دینے کے ساتھ ساتھ بہت شدت کے ساتھ استغفار توبہ طائب کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اگر یہ نادانستگی میں ہو گیا، جیسا کہ میرا گمان ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر ایکشن لے گی، اور اس ایکشن لینے کے بعد حکومتوں کے ایوان میں کھلبلی مچے گی، عوام نے بہت صحیح رد عمل اس کا دیا ہے، اور اس چیز کے اندر کریکشن ہو جائے گی۔ بھائی نہیں ہے تو ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو جائیں، نہیں بھائی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہماری طرف سے ایکسکیوز ہے، ہم نے اس چیز کا دروازہ نہیں کھولا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ حکومتوں کا کام تو ماں باپ والا ہوتا ہے نا، کلیئر کر دیں، کلیئر کر دیں اس کو۔ اگر عوام کو کوئی غلط فہمی ہو بھی گئی ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی لواطت کا دروازہ کھول دیا، تو آپ کنڈی لگا دیں، لاک لگا دیں، ایک الگ سے جو ہے نا بیلٹ لگا دیں اس دروازے کے، بھائی نہیں بھائی یہ دروازہ نہیں کھلا، انڈرسٹینڈنگ کی مسٹیک ہے، آگے اناؤنسمنٹ کر دیں۔ ایک ٹویٹر، آج کل تو ٹویٹر پہ سارے بڑے بڑے فیصلے، ایک اناؤنسمنٹ سر، ایک ٹویٹ کی مار ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی آپ۔ تو یہ سر اس طرح سے ہے محسن بھائی۔ اسامہ بھائی آپ نے تو اپنی یہ بات بتا دی کہ آپ کا تھاٹ کیا ہے اس کے اوپر نا، اب ایک تھوڑا سا عوام کے لیے میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، ضروری ہے، میں اپنے تھاٹ بیان کروں گا کہ میں اس پہ کیا سوچتا ہوں۔ دیکھیں LGBTQ، L کا مطلب لیسبین، G کا مطلب گے، B کا مطلب بائی سیکشل، T کا مطلب ٹرانسجینڈر، اور Q کا مطلب آگے کوشچننگ، اس کے اندر جو بھی سوالات آتے ہیں وہ اس Q کی نظر میں ہو جاتے ہیں۔ لیسبین ہم جانتے ہیں لڑکی لڑکی، گے لڑکا لڑکا، بائی سیکشل وہ جو دونوں کو پسند کرتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے، جو ایکچوئل اس کی میننگ ہے وہ یہی ہے جو اسامہ بھائی نے آپ کو بتائی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ کے نہیں سمجھ میں آتی تو سر گوگل پہ آج کل سادی کمین ہے، تو آپ گوگل پہ بھی جو ہے وہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے پیچھے یہ ایک تنظیم ہے، یہ کارندے ہیں، تو میں جو سمجھتا ہوں یہ کام بہت سوچ سمجھ کے، بڑے جو ہے وہ شاطر انداز کے اندر، بہت آہستگی سے، بہت سلو پوائزن کی طرح عوام کے اندر گھولا گیا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی نشانی جو میں نے ایزیوم کری ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر نیٹ فلکس کو پکڑا ہے۔ اس کی پکڑنے کی وجہ صرف یہ ہے اسامہ بھائی کہ پہلے یہ ایپ آتی تھی، آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی تھی، سبسکرپشن لینی پڑتی تھی، اب موبائل کے اندر سے بلٹن آتی ہے، اب موبائل کے اندر بلٹن آتی ہے، اور یہ باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں اور اپنی سیریز کے اندر یہ اس قسم کے ریلیشن کو اچھا دکھاتے ہیں، اور جو ہمارا جنرل ریلیشن ہوتا ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک میل اور ایک فیمیل، اس کو برا دکھایا جاتا ہے، محسن بھائی طلاقیں اور اس میں معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، اس چیز کا سینس تو اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر بھی رکھا ہے۔ بالکل، اس کو تو نہیں فیل ہوتا کہ میں لڑکی لگ رہا ہوں، میں لڑکا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر یہ چیز نیچر کی ڈیمانڈ کا حصہ ہوتی ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں واقعی مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر پیار آنے لگا، تو وہ پیار اس فیلنگز والا نہیں ہوگا جو پلس مائنس کی فیلنگز ہوتی ہیں، میں آپ کو پسند کروں گا، گلے لگا لوں گا، میں اپنی ریڈیشنز آپ کے اندر ٹرانسفر کروں گا۔ باپ بیٹے کو بہت چومتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانے کا نہیں سوچوں گا میں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے اندر جو رکھی ہے، وہ جانور ہوں، جتنے بھی متنفس ہیں، درخت ہوں، پلانٹس ہوں، ان چیزوں کے اندر جو رکھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کی تمیز تو اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ سر اس کی اگر یہ مثال آپ اس سے دیکھیں نا کہ ایک باپ ہے، ایک آدمی ہے،
اس کے گھر میں اس کی ماں بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، یہ تینوں عورتیں اس کے، وہ ماں کو بھی گلے لگاتا ہے، بہن کو بھی گلے لگاتا ہے، بیٹی کو بھی گلے لگاتا ہے، بیوی کو بھی گلے لگاتا ہے. روز اینڈ کالمز کھینچی ہیں اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے کہ یہ لائن کراس نہیں کرنی. بہترین بات ہے میرے خیال میں. اس کو جو ہے وہ آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یہ ٹاپک کلوز کرتے ہیں. بس میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں، جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کو سمجھا ہے، اس میں بات سر یہی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا گیا ہے یہ ملک کے اندر، اگر میں غلط ہوں تو بھائی میری اصلاح کریں، اور اگر صحیح ہوں تو بھائی اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. تو بات اس میں بہت کچھ کرنے کی ہے، تو اپنی اصلاح کریں، اگر صحیح ہیں تو صحیح بات ایسا ہی ہے. اس میں بات بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس مسئلے کو یہیں ختم کریں گے. اور سوچئے گا، سوال اپنے دماغ میں رکھیے گا، اور اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں آئے تو ہمیں کمنٹ کریے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کو جواب بھی دیں گے اور آگے اس کے اوپر کام بھی کریں گے. بالکل. عرض یہی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. بس اس کو ہم اس کے ساتھ کلوز کرتے ہیں کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی. بالکل. ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. کام رکھ دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.